دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، رب کائنات کا خالق اللہ تیرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا جو ابتدا وہ بھی محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، اور اسی مہینے کے پہلی تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ یہ مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے 10 تاریخ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہے۔ میں آپ کے سامنے آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق گفتگو کروں گا۔ میرے دوستو، حضرت عمر فاروق خسر رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنی دعاؤں سے مانگا وہ عمر فاروق، اس کی حکومت آگ پر، ہوا پر، مٹی پر اور پانی پر اس کی حکومت تھی۔ اس نے 22 لاکھ مربع میل تک اپنی حکومت چلائی۔ وہ عدل اور انصاف کا حکمران تھا، امن اور سکون والا حکمران، جس نے اپنے قوم کو، اپنے رعایا کو تمام تر سہولات، امن اور سکون اپنے رعایا کو دیا۔ حضرت عمر فاروق 30 سن ہجری کو جب حج کے موقع پر آئے اور مقام ابتا میں آ کر اس نے اللہ کے ہاں دعا کی، اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے آپ اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کرنا، وموتاً فی بلد حبیبک، اور ایسی موت دینا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق کی یہ دعا قبول کی۔ جب صحابہ اکرام نے یہ دعا سنی، صحابہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ موت کیسے آئے گی؟ یہ حضرت عمر فاروق کو شہادت کیسے ملے گی؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق کا دور امن کا دور تھا، عدل اور انصاف کا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق کی تمنا کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی، جس کسی کے پاس کچھ طاقت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مدینے میں آئے، مدینے میں آ کر میرے شہر میں آ کر میرے شہر کی موت کو قبول کرے، اور وہ اس وقت میرا ہمسایہ بن جائے گا، اور ہمسایہ ہونے کے ناطے مجھ پر یہ لازم ہے میں کل قیامت کے دن اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کروں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی موت مانگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، کیونکہ اس زمانے میں کفار کو مدینے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنے غلام ابو لؤلؤ فیروز کی اجازت طلب کی کہ یہ میرا غلام بہت سارے فنونوں کا ماہر ہے، بہت سارے فن اس کو آتے ہیں، یہ مدینے میں آ کر مسلمان اس سے بہت سارے فنون سیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اس ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کو مدینے میں آنے کی اجازت دی۔ وہ مدینے میں آ کر اپنی مختلف قسم کے فنونوں کا، اپنے مختلف قسم کے جو اس کے پاس فن تھے وہ تمام مسلمانوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اب اس نے سوچا کہ میں حضرت عمر فاروق کے دربار پر کیسے جاؤں، کیونکہ وہ مجوسی منافق اور مسلمانوں کا دشمن تھا۔ اس نے سوچا عمر فاروق کے دربار میں جایا جائے۔ اس نے ایک ترتیب بنائی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا وہ غلام ابو لؤلؤ فیروز حضرت عمر فاروق کے دربار پہ آئے اور آ کر اپنے آقا کی شکایت کی۔ کہا امیر المومنین، یہ میرا جو آقا ہے مغیرہ بن شعبہ، یہ میرے سے خراج وصول کرتا ہے، میرے سے ٹیکس وصول کرتا ہے اور وہ ٹیکس پر زیادتی کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا بتاؤ تو صحیح وہ کیا زیادتی؟ کہتا ہے میرے سے ٹیکس لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کتنا ٹیکس لیتا ہے؟ اس نے کہا 2 درہم۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یہ بتا تو کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے مختلف قسم کے کام آتے ہیں، میں لکڑی کا کام بھی کر سکتا ہوں، میں لوہے کا کام بھی کر سکتا ہوں، میں سونار بھی ہوں، مختلف قسم کے کام مجھے آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تو اس باتوں سے پتہ چلا آپ اچھی خاصی کمائی کر لیتے ہیں، ایک کام میں آپ تقریباً 8 درہم کما سکتے ہیں۔ اس نے کہا جی ہاں، روزانہ میں 8 درہم تک کما لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا تو آپ کے اوپر جو آپ کا آقا ٹیکس لیتا ہے یہ تو اتنا زیادہ نہیں، یہ تو معمولی سا ٹیکس ہے، میرے پاس اس سے زیادہ کے لوگ آتے ہیں، وہ لوگ اس سے زیادہ اپنے غلاموں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، تیرا ٹیکس تو بہت ہی کم ہے۔ چلو ایک اور بات، آپ کو مختلف فنون کے کام آتے ہیں، میں نے سنا آپ کو پن چکی بنانی بھی آتی ہے، آپ میرے لیے ایک چکی بنائیں، میں آپ کو اس چکی کا معاوضہ آپ کے آقا سے بھی زیادہ دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے اس سے کہا کہ میرے لیے چکی بنائے۔ اس نے کہا جی امیر المومنین، ضرور میں آپ کے لیے چکی بناؤں گا، لیکن ایک ایسا چکی بناؤں گا کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ حضرت عمر فاروق نے جب اس کی گفتگو سنی تو حضرت عمر فاروق سمجھ گئے، کیونکہ حضرت عمر فاروق جنگ کے میدان کے آدمی تھے، ان کو دشمن کے تمام حربے معلوم تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے صحابہ سے کہا کہ یہ جو آدمی ہے اس نے مجھے دھمکی دی ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا بتاؤ آپ ہمیں حکم دو کہ ہم اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، اس کو قید کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے بڑی عجیب بات جواب دیا، فرمایا کہ ہم اس کو قید نہیں کر سکتے، ہم اس کو گرفتار نہیں کر سکتے،
جب تک کہ کوئی مجرم جرم نہ کرے تب تک ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ خود ارشاد فرمایا، رات کو ایک خواب دیکھا، میں دیکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ درخواست کی، اے اللہ کے رسول، اب میری عمر 63 سال عمر ہو چکی ہے، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، اب میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے ملاقات کروں۔ خود حضرت عمر فاروق نے آگے فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا، ایک مرغ تھا، اس نے مجھے 3 ٹھونگے مارے جس کی وجہ سے میرے جسم سے خون بہنے لگا۔ تو جب میں بیدار ہوا مجھے پتہ چلا، مجھے سمجھ میں آ گئی کہ میرے شہادت کا وقت قریب ہے۔ اس سے پہلے مجھے اس وقت بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی شہادت کی موت عطا کریں گے۔ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد کے پہاڑ پر کھڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام یعنی ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر جب کھڑے تھے تو وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو اپنی ایڑی لگائی اور فرمایا، اثبت احد، اے احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی، تیرے اوپر ایک نبی ہے، وہ صدیق اور ایک صدیق ہے، وہ شہیدان اور تیرے اوپر 2 شہید ہے۔ جب میں نے یہ حضور کی گفتگو سنی اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق 27 ذوالحجہ یا 26 ذوالحجہ کو فجر کے نماز پر مسجد میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کی یہ عادت تھی، جب بھی وہ نماز پڑھاتے تو سب سے پہلے اپنے مقتدیوں کو اس صفوں کو درست فرماتے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے مقتدیوں کی صفوں کو درست فرمایا، اس کے بعد آپ نے امامت شروع کر دی۔ آپ نے اتنی بڑی سورت پڑھی۔ آپ کی یہ بھی عادت تھی، آپ فجر کے وقت میں لمبی لمبی قراتیں کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے لمبی قرات کرنی شروع کر دی۔ دشمن عمر وہاں صف پر موجود تھا، اس نے دیکھا، موقع محل کی تلاش میں تھا۔ جب اس کو موقع ملا اس نے آ کر، اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا، اس خنجر کے 2 منہ تھے، اس خنجر کے اوپر زہر لگا ہوا تھا۔ زہر اس لیے لگا تھا تاکہ جس پر حملہ کیا جائے اور اس کو لگے، اس زہر کی وجہ سے اگر وہ زخمی بھی ہو جائے پھر وہ اس زہر کی وجہ سے فوت ہو جائے۔ چنانچہ اس آدمی نے حضرت عمر فاروق پر حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد وہ آدمی وہاں سے نکلنے لگا، حضرت عمر فاروق زمین پر گر گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے اپنے پیچھے مقتدی عبد الرحمن بن عوف کو اشارہ کیا کہ وہ آئے نماز پڑھائے۔ وہ قاتل وہاں سے نکلنے لگا، نکلنے کی جگہ نہیں تھی کیونکہ صفیں مضبوط تھی، صفوں میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ باہر نکلتا۔ حضرت عمر فاروق زمین پر پڑے ہیں، قاتل باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب قاتل نے دیکھا جگہ نہیں ہے اس نے خنجر کے ذریعے سے ایک صحابہ کو مارا، وہ صحابہ گرا۔ اس کے بعد دوسرے صف میں آیا، وہاں بھی ایک صحابہ کو خنجر مارا جس سے راستہ بنا۔ پھر تیسرے صف میں آیا، چوتھے صف میں آیا، اسی طرح اسے 17 صفیں پھلانگ کر 17 صحابہ کو زخمی کر کے وہ باہر نکلا، یہاں تک کہ نماز مکمل ہو گئی۔ صحابہ اکرام نے دیکھا وہ قاتل بھاگ رہا ہے۔ ایک صحابی کے پاس چادر تھا، اس نے اپنا چادر اٹھا کر اس قاتل کے اوپر پھینک دیا، وہ قاتل اس چادر کے نیچے آ گیا۔ اب وہ سمجھنے لگا کہ میں اس چادر میں پھنس گیا ہوں، اب مجھے پکڑ لیں گے۔ چنانچہ اس نے اسی اپنے خنجر سے اپنے آپ کو خنجر مار کر خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق کو صحابہ اکرام سے وہاں سے اٹھا کر گھر لے گئے۔ جب حضرت عمر فاروق کو ہوش آیا تو عمر فاروق نے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح، اب نماز کا وقت باقی ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں بالکل باقی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا مجھے اٹھاؤ، مجھے تیمم کرا کے نماز پڑھاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کو اٹھا کر تیمم کرایا گیا اور پھر حضرت عمر فاروق نے 2 رکعت نماز فجر عطا کی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے
نے صحابہ اکرام سے سوال کیا، اے صحابہ مجھے بتاؤ تو صحیح میرا قاتل کون ہے، مجھے کس نے قتل کیا؟ صحابہ اکرام نے فرمایا آپ کا جو قاتل ہے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ہے، اس نے آپ کو قتل کیا۔ حضرت عمر فاروق نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے میرے قاتل کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ ایک مجوسی تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا علاج کروایا گیا۔ حضرت عمر فاروق کو اتنے زخم لگے، ان کے آنتیں کٹ چکی تھی، جب بھی کوئی علاج کے لیے حکیم آتا حضرت عمر فاروق کو دوائیاں پلاتا، وہ دوائیاں ان آنتوں سے نکل جاتی، جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا کہ اب میری شہادت کا وقت قریب ہے، چنانچہ 3-4 دن کے بعد یکم محرم کو حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے ایک وصیت کی، فرمایا اے عبداللہ بن عمر جاؤ میری اماں کے پاس، جاؤ اماں عائشہ صدیقہ کے پاس، ان سے عرض کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر ایک جگہ موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو پر ایک جگہ موجود ہے، میں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اماں عائشہ صدیقہ نے جب اس کی گفتگو سنی تو رونے لگی، کہنے لگی یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھا تھا لیکن آج عمر فاروق نے مجھے اس جگہ کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ کو وہ زمانہ یاد آ گیا جب حضرت امی عائشہ صدیقہ پر لوگوں نے تہمت لگائی۔ اس وقت حضرت عمر فاروق نے ایک عجیب جملہ فرمایا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ اماں عائشہ صدیقہ کو وہ زمانہ یاد آ گیا۔ پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس وقت میرے پر احسان کیا تھا، میری صفائی دی تھی، اب میں حضرت عمر فاروق کا اس احسان کا بدلہ بھی احسان سے دینا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق کو اماں عائشہ صدیقہ نے وہاں دفن ہونے کی اجازت دے دی۔ پھر بعد حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ اگر میری وفات ہو جائے، میرے غسل کرنے کے بعد، میرے کفن کے بعد جب تم میری میت اٹھا کر لے کر جاؤ تو روضے رسول کے دروازے کے سامنے رکھنا، اس کے بعد دوبارہ سیدنا عائشہ صدیقہ سے اجازت طلب کرنا، کیونکہ اس وقت جو اجازت دے رہی ہے وہ میرے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے جب میں وفات پا جاؤں اس کے بعد تم دوبارہ جا کر اس سے اجازت طلب کرنا اور اسے کہنا کہ آپ کا غلام عمر یہ میت اس کی موجود ہے، اس کو اجازت دے دو کہ یہ یہاں دفن ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اماں عائشہ صدیقہ کے پاس اس وقت گئے، عمر فاروق کی وفات ہوگی، وفات ہونے کے بعد اس کی میت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے رکھا گیا۔ پھر اماں عائشہ صدیقہ کے پاس جا کر اجازت طلب کی گئی۔ اماں عائشہ صدیقہ رونے لگی، فرمانے لگی اے عمر تو وہ شخص ہے جس نے دنیا میں بھی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی، دنیا میں بھی کسی کا حق نہیں کھایا، دنیا میں بھی کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کی، لیکن مرنے کے بعد بھی تو دوبارہ وہی چیز جس کی میں نے آپ کو اجازت دی تھی دوبارہ تو اجازت مانگ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے حضرت عمر فاروق کو وہاں دفن ہونے کی اجازت دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو بکر صدیق عمر فاروق کے بارے میں فرمایا تھا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، وفیہا ندفن، اور اسی مٹی میں ہم دفن کیے جائیں گے، ومنہا نخرج یوم القیامہ، اور اسی مٹی سے ہی ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا عمر فاروق کی نقش قدم پر اور صحابہ اکرام کی نقش قدم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رب کائنات کا خالق اللہ تیرا